کچھ واقعی آپ کو سنا دوں کہ کس طرح حضرت عمر جو تھے عورتوں کی پٹائی کیا کرتے تھے, لٹرلی پٹائی کرتے تھے. مسلمان ہمیں بتاتے ہیں وہ جی نہیں نہیں ایسے تو ہے ہی نہیں, اسلام میں تو بیوی کی پٹائی نہیں ہے, اسلام میں تو مار پیٹ نہیں ہے. اور یہ اکثر بڑی مشہور آیت ہے سورہ نساء کی 34ویں آیت ہے کہ اگر عورت سے تمہیں اس چیز کا خدشہ ہو کہ وہ بد تہذیب ہے, نافرمانی کا تمہیں اور بدگمانی کا تمہیں خوف ہو, بدگمانی یہ نہیں نافرمانی وہ کرتی ہو, لیکن بد دماغی کا اور نافرمانی کا خوف ہو کہ وہ ایسا کرے گی, تو اسے پہلے نصیحت کرو, بستروں پر چھوڑ دو, یعنی اسے بستر الگ کر دو, اور اگر وہ تب بھی باز نہ ہے تو اسے مار کی سزا دو. یہ داربا جو لفظ ہے. اچھا, تو اس کے اوپر بڑی مسلمان چھلانگیں مارتے ہیں, نہیں یار ہلکا ایسے کرو وغیرہ وغیرہ, ساری ڈرامے بازیاں کرتے ہو. تو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں دکھاؤں گا. اور آپ کو پچھلے ہفتے جب میں صفیہ کی کہانی جویریہ کی کہانی سنا رہا تھا, تو اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ حضرت عائشہ کی اوپر جب بدکاری کا الزام لگا تھا, اس کے اندر میں آپ کو سکھا رہا تھا, دکھائی تھی میں نے آپ کو یہ ابن حسام کی صراط النبوی میں, کہ جب حضرت محمد نے حضرت علی کے پاس جا کے پوچھا کہ میں کیا کروں, کیا واقعی حضرت عائشہ نے میرے اوپر چیٹنگ کی ہے یا نہیں کی, تو حضرت علی نے کیا کیا, حضرت علی نے جو حضرت عائشہ کی غلام تھی, جو لونڈی تھی, فیمیل غلامہ جو تھی, اس کو بڑے برے طریقے سے مارا, اور اس سے کہا کہ سچ سچ بتا دے کہ کیا حضرت عائشہ کا کیریکٹر خراب ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے اس میں, تو یہ ہے, یہ پیج نمبر 496 ہے. اس پہ حضرت علی نے لکھا ہوا ہے, سو دا اپوسل کالڈ برایا, یہ عورت غلامہ تھی, اس کو پوچھنے کے لیے, تو علی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو بڑے برے طریقے سے مارا اور کہا کہ حضرت محمد کو سچ سچ بتا دے. تو جس پہ اس نے کہا کہ میں اس کو حضرت عائشہ کو اچھے کیریکٹر کی عورت سمجھتی ہوں جہاں تک میں جانتی ہوں. تو یہ حضرت محمد کے سامنے حضرت علی نے پٹائی کی ایک عورت کی, انفارمیشن نکلوانے کے لیے وائلنٹ بیٹنگ لکھا ہوا ہے. حضرت محمد نے اس کو روکا نہیں, حضرت علی کو. حضرت محمد نے کہا ہاں نکال لو انفارمیشن. تو یہ ایک اس کا ثبوت ہے. اچھا جی, تو یہ تو حضرت علی کے بارے میں آپ کو بتایا نا, حضرت علی مولا علی کے بارے میں. اب دیکھتے ہیں مولا عمر کیا کارنامے ہوتے تھے. یہ احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے, اوتھینٹک ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد نے کہا کہ جوائن آر گڈ فرینڈ عثمان, ویئر اپون دا وومن اسٹارٹیڈ ٹو کرائے, دین عمر اسٹارٹیڈ ٹو بیٹ دم ود ہز وپ. یعنی ایک عورت رونے لگ گئی تو عمر نے اس کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا. یہ پاگل لوگ تھے, ایک عورت رو رہی اس کو اور مارو, یہ کیا, یہ لٹرلی وہ بات ہو گئی کہ ایک تو مارے بھی اور رونے بھی نہ دے. تو یہ عمر کی بدماشی, پاگلوں کی طرح فوراً اٹھ کے مارنے لگ گیا. اب یہ ان لوگوں کی ہمیں کہتے ہیں عزت کرو, ان کا نام بھی عزت سے لو. جو عورتوں کو مارتے تھے ان کا اب ہم نام عزت سے لیں. ویئر اپون دا میسنجر آف اللہ سیڈ کہ ان کو رونے دو. حضرت محمد نے کہا یار کیا ہو گیا, حضرت محمد تھوڑے آبویسلی تھوڑے عقل والے آدمی تھے, انہوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے کہ کیا, رونے دو اس کو بیچاری کو, تو مار رہا ہے اس کو. یہ عمر کی پہلی بدماشی. اچھا جی, اسی طرح کی یہ تبری میں واقعہ لکھا کہ جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر کی جو بہنیں تھیں, حضرت عائشہ کیریڈ آؤٹ دا مورننگ فار ہم. حضرت عائشہ اور دا سسٹر آف ابو بکر رو رہی تھی. تو when she heard that from عمر, عائشہ said to ہشام, عمر نے بھیجا گھر کے اندر, کہا کہ بھائی ان کو چپ کرا لو. ابو قوافہ کو, جو حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بہن ہے, اس کو باہر لے کے آؤ, کیونکہ وہ رو نہیں رہی, چپ نہیں کر رہی تھی رو. تو عمر نے کہا اس کو باہر نکالو. تو حضرت عائشہ نے اس کو بندے کو کہا چپ کر جاؤ, اندر نہ آئی, میں تمہیں اپنے گھر میں تم نے گھسنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتی. دس از وائی, ہمیں اسی لیے آئی لائک حضرت عائشہ. حضرت عائشہ ڈانٹے جاتی تھی, کہتے تھے اوئے تم نے اندر نہیں آنا ہے, پھپھی کو نہیں مارنا تم نے, کیونکہ انہیں پتا تھا عمر ایک بدماشی کرتا ہے. تو انہوں نے اس کو پھر بھی گھسیٹ کے باہر لے گیا, حضرت ابو بکر کی بہن فروا کو, اور اس عمر نے اس کو وپ سے مارا اور اس کو کافی دفعہ مارا. دا ویپنگ ویمن اسکیٹرڈ وین دے ہرڈ دیٹ, اور جو عورتیں رو رہی تھیں وہ ادھر ادھر بھاگ گئیں. حضرت عائشہ نے منع کیا میرے گھر کے اندر نہیں آنا. عمر نے بندہ بھیج کے اس کو باہر لایا, فرما حضرت ابو بکر کی بہن کو, اور اس کو پیٹا. عمر کی بدماشی نمبر 2. اچھا جی, بدماشی نمبر 3.
یہ مصنف ابن ابی شعبہ کے سیکنڈ والیوم پیج نمبر 41 ٹریڈیشن 6236 کے مطابق. سر انجینئر صاحب ہم بھی کاپی پیسٹ مارتے ہیں ویسے. یہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ جو چین ہے یہ صحیح حدیث ہے, یہ پرفیکٹ چین ہے. عمر نے ایک دفعہ جو فارس کی لونڈیاں تھیں اس میں سے ایک لڑکی نے سکارف پہن لیا, لونڈی نے یعنی غلام عورت نے, یہ البانی نے اس کو صحیح کہا, غلام عورت نے سکارف پہن لیا. سکارف جو مسلمان کہتے ہیں نا, گوری نے پہن لیا, ویری گڈ. دیکھ عمر کے کیا خیالات ہیں. اس لڑکی نے سکارف پہن لیا, عمر نے اس کی پٹائی کی. سو عمر ہٹ ہر اینڈ ٹولڈ ہر ڈونٹ اسیوم دا مینرز آف فری ویمن, یعنی تم ایک لونڈی ہو, غلام ہو, عورتوں والے جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں ان کی طرح کپڑے نہ پہنو. البانی کے حساب سے یہ صحیح حدیث ہے. پھر بتا رہا ہوں, مصنف ابن شیبہ پیج 41 والیوم 2 ٹریڈیشن یعنی حدیث نمبر 6236. عمر کی بدماشی نمبر 3. آگے چلتے ہیں. سنن ابن ماجہ 1986 حسن حدیث یعنی صحیح سے تھوڑی سی نیچے, یعنی غلط ضعیف نہیں ہے یہ. اس میں کیا کہا جاتا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت محمد عمر کے گھر میں ایز اے گیسٹ گیا اور آدھی رات کو میں نے سنا کہ عمر اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا ہے اور میں نے ان کو روکا دونوں کو. تو when he went to bed and said to اسات, یعنی اشعث بن قیاس کو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے سے کچھ سیکھو جو میں نے حضرت محمد سے سنا. اب وہ بھی حضرت محمد کو آبویسلی وہ ہوتی تھی, اوپر سے آیت آ جاتی ہوتی تھی جب انہوں نے نکلنا ہوتا تھا. حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عمر یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے اوپر سے ابھی آیت آ رہی ہے. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے, سنو ذرا, کہ انسان مرد کو کبھی کسی دوسرے مرد سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو کیوں پیٹ رہا ہے. یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی ہے. یعنی اس نے اب ظاہری بات ہے اگر کوئی میرا دوست مجھے کہے یار تو اتنا گندا آدمی ہے حارث, تو اپنی بیوی کو مارتا ہے, میں آگے سے شرمندہ ہی ہوں گا نا, ظاہری سی بات ہے. او ہو ساری دنیا کے سامنے راز کھل گیا, او ہو میری عزت بنی ہوئی تھی, اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ میں تو اپنی بیوی کو پیٹتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن نہیں, عمر نے یہ نہیں کہا. عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو پیٹے تو اس سے یہ نہ پوچھو کہ کیوں پیٹ رہے ہو اپنی بیوی کو. اب 3 باتیں رسول اللہ 3 باتیں کرتے ہوتے تھے. حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ 3 دفعہ ہر چیز حضرت محمد, تو یہ تو ہوگی ایک بات کہ بیوی کو پیٹا ہے یہ نہ پوچھو کہ کیوں پیٹا ہے. دوسری بات وطر پڑھو اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ. اور تیسری بات میں بھول گیا, رینڈم یا تو ہوتی, چلو تینوں باتیں بیوی کے حقوق سے ہوتی کہ بھائی بیوی کے ساتھ رات میں 1 سے زیادہ بار ڈنگ ڈونگ مت کرو, بیوی کو کھانا پکانے پہ مجبور مت کرو, اور تیسری بات اگر بیوی کی پٹائی کرو تو اس سے یہ پوچھ گچھ نہ کرو. میں نے بیٹھے بیٹھے 3 باتیں بنا لی. حضرت عمر کیونکہ اتنے اوپر سے چلاک نہیں تھے, انہوں نے کہا یار تیسری بات کیا بنا, وہ میں بھول ہی گیا. بدماشی نمبر 4. اچھا جی آگے چلتے ہیں, بدماشی نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. ہم سوری عورتوں کو بڑا غصہ لگ رہا ہوگا, لیکن یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ان کو بتایا جائے کہ عمر کے کارنامے کیا تھے. اچھا جی, یہ اوہو اس کا اوپر سے کٹ گیا, یہ کون سی, میرا خیال مشکات کی یہ حدیث ہے, بک نمبر 30 حدیث نمبر 13. اچھا جی, ایک دفعہ ایک بندہ آیا, مین کیم ٹو عبداللہ بن ابن عمر, حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ, when I was with him at the place where judgments were given and asked him about the suckling of, یہ بڑی مزے کی تھی. اچھا جی, ایک دفعہ عبداللہ نے بتایا کہ ایک آدمی آیا, کیم ٹو عمر, یعنی حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری ایک لونڈی ہے, لونڈی, اور میں اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرتا ہوں. تو میری بیوی بڑی چلاک ہے, میری بیوی نے جا کے اس کو اپنا دودھ پلا دیا. اب بیوی نے یہ حرکت کیوں کی, تو بیوی نے اس کو پھر اس بندے کو کہا کہ اوے آپ اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہ کرنا کیونکہ میں اس کو دودھ پلا چکی ہوں, اب وہ تیری بیٹی بن گئی ہے. تو اگر اب تو نے اس کے ساتھ, یا اس سے یہ 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک کہ دیکھو اس وقت کی عورتوں کو بھی برا لگتا تھا کہ ان کا خاوند لونڈیوں کے ساتھ جب مرضی ڈنگ ڈونگ کرے اور ان کو اپنے میل غلاموں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے نا اس نے کیوں اس کو جا کے دودھ پلا دیا. اس نے اپنی طرح سے ہوشیاری کی کہ اب میں نے اس کو دودھ پلا دیا, اب وہ میری بیٹی بن گئی کیونکہ میں اس کی دودھ پلائی ماں بن گئی, تو میری بیٹی بن گئی تو میرے خاوند کی ماں بن گئی.
بیٹی بن گئی تو اب یہ اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہیں کر سکے گا. اگر اس نے ڈنگ ڈونگ کر لیا تو پھر یہ ہوا کڑی. That one. پنجابی بڑی مشہور گالی ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ چڑھا. حضرت عمر نے کہا اچھا ہم سے چلاکی. حضرت عمر نے کہا کہ گھر میں جاؤ اور اپنی بیوی کو مارو. عمر told him to beat his wife. Oh my God. And to go to his slave girl. اور اپنی لونڈی کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرو. یعنی کیونکہ جو دودھ پلائی ماں ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے. یعنی بچی جب اگر ہوتی تو تب اسے دودھ پلایا ہوتا تو چلو وہ دودھ پلائی ماں بن جاتی. لیکن اب چونکہ وہ جوان ہے لونڈی اس لیے تم نے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا ہے. اب اس لیے اس نے اس کو اب جوانی میں اس کو دودھ پلایا تو اس لیے اب ڈنگ ڈونگ جائز ہے. وہ ابھی تمہاری بیٹی نہیں بنی. اب دیکھو عمر نے اس کو کہا پیٹو جا کے اپنی بیوی کو. کیسا آدمی, یہ کہاں گیا وہ سورہ نساء جی ٹوتھ برش سے مارو, ہلکا مارو, نشان نہ مارو, منہ پہ. یہ کیا ڈرامے بازیاں. بدماشی نمبر 5. اچھا بدماشی نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, یہ موطا مالک کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے سلمان ابن یاسر was the wife of رشید الثقافی. He divorced her and she got married in a idda period. تو ایک عورت, ایک بندے نے اس کو بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی اس کی عدہ کے پیریڈ تھی, عدت کی مدت ابھی چل رہی تھی اس کی. تو اس نے اسی عدت کی مدت پوری کرنے کے بغیر اسے شادی کر لی. تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس مرد کو بھی کوڑے لگائے اور اس عورت کو بھی کوڑے لگائے. عدت کی مدت, اب رسول اللہ نے عدت کی مدت پوری کی ہے بغیر صفیہ کے ساتھ شادی کر کے ڈنگ ڈونگ کر لیا. تو اس میں عمر میں ہمت ہونی تھی حضرت محمد کو کوڑے لگانے کی. تو یہ بدماشیاں ان کی. تو بہرحال یہ اس میں آگے پھر اس نے کہا کہ بھائی تمہاری شادی تب کہ آگے فضول چیزیں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. تو یہ ان کی بدماشیاں عمر کی. اور اس طرح کی اور جو آپ کو پہلے بتایا کہ وہ حضرت ابو بکر کی جو بہو تھی عتیقہ, جب وہ شادی کے لیے نہیں رضامند ہو رہی تھی تو حضرت عمر اس کے گھر جا کے بیٹھ گئے. عتیقہ کو کہا کہ میں نہیں میرے سے شادی کرو, میں نہیں. تو تب وہ جب ہار مان گئی وہ بیچاری, اس نے کہا کہ اچھا چلو یار ٹھیک ہے کر لیتی ہوں, یہی چاہیے تمہیں لے لو. تب کدھر گئی وہ والی حدیث کہ کوئی عورت اپنی شادی خود طے نہیں کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں مومنوں, میرے پیارے معصوم مومنوں, یہ حرکتیں یہ اس طرح کی کرتے رہے ہیں, بیوقوف بناتے رہے ہیں تم لوگوں کو. تم آج کل بیوقوف لگا ہوا تم لوگوں کا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.